السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النبا کے بارے میں بات کریں گے، جسے عظیم خبر بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا بیانیہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک بہت بڑے سوال سے شروع ہوتا ہے اور پھر ایک ایسی سچائی پر ختم ہوتا ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے وہ عظیم سوال جس سے ہر چیز شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم قدرت کی کچھ نشانیوں پر نظر ڈالیں گے۔ پھر بات ہوگی فیصلے کے دن کی، اس دن سامنے آنے والے دو راستوں کی، اور آخر میں وہ ناگزیر سچائی جو ان سب چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ چلیں جی، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس عظیم سوال کی، وہ سوال جس سے یہ سارا کلام شروع ہوتا ہے۔ آخر وہ ہے کیا چیز جس پر اتنی بحث ہو رہی ہے، اتنا اختلاف ہے؟ کلام کا آغاز ہی بالکل سیدھا اسی سوال سے ہوتا ہے کہ لوگ آخر ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اور جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہے اس عظیم خبر کے بارے میں۔ سوچے ذرا، کوئی ایسی خبر جو اتنی بڑی ہو کہ سب کچھ بدل کر رکھ دے۔ اور یہی وہ خبر ہے جس پر وہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس پر سب متفق ہوں، نہیں، اس پر تو گہرا اختلاف ہے۔ کچھ مانتے ہیں اور کچھ اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس اختلاف کا جواب کیسے دیا جاتا ہے؟ یہاں سے بات کا رخ مڑتا ہے کائنات میں پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کی طرف، یعنی ایسے دلائل جو سامنے نظر آتے ہیں، جو اس عظیم خبر کی سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ اور پہلا سوال ہی کتنا زبردست ہے، ذرا سوچئے، کیا یہ زمین ایک بچھونے کی طرح نہیں بنائی گئی، ایک پرسکون جگہ جہاں ہم آرام کرتے ہیں؟ یہ خود کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور صرف زمین ہی نہیں، یہ جو پہاڑ ہیں، کیا یہ زمین میں گڑی ہوئی میخوں کی طرح نہیں ہے جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں تاکہ یہ ہلے نہیں؟ یہ سب کچھ کیا یوں ہی اتفاق سے ہو گیا؟ اب دلیل کائنات سے ہٹ کر خود ہماری ذات کی طرف آتی ہے کہ ہمیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا گیا۔ یہ نظام جس سے نسل انسانی آگے بڑھتی ہے، کیا یہ کسی منصوبے کے بغیر ہے؟ اور پھر وہ چیزیں جو ہم ہر روز محسوس کرتے ہیں، جیسے ہماری نیند، دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد یہ کیسا زبردست آرام، یہ سکون جو ہمیں ملتا ہے، کیا یہ بھی ایک بہت بڑے ڈیزائن کا حصہ نہیں لگتا؟ اور نیند کے ساتھ ہی جڑی ہے رات، جو ایک پردے کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون اور آرام کے لیے ایک بہترین ماحول بنا دیتی ہے۔ اور پھر رات کے بعد دن، جب ہر طرف روشنی ہوتی ہے تاکہ ہم اپنی روزی کما سکیں۔ یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے، یہ کتنا پرفیکٹ، کتنا متوازن نظام ہے۔ تو قدرت کی یہ ساری نشانیاں دکھانے کے بعد اب بات کا رخ اچانک مڑ جاتا ہے۔ اب بات حال کی نہیں ہو رہی، بلکہ مستقبل میں آنے والے ایک بہت بڑے، ایک حتمی دن کی ہو رہی ہے۔ اور یہاں وہ مرکزی اعلان ہوتا ہے کہ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، اس کا وقت طے ہو چکا ہے۔ یہی ہے وہ عظیم خبر جس پر اتنا اختلاف تھا۔ اور وہ دن شروع کیسے ہوگا؟ اس کا آغاز ایک سور پھونکے جانے سے ہوگا، ایک ایسی آواز جو اس دنیا کے نظام کو ختم کر دے گی اور ایک بالکل نئی حقیقت کا دروازہ کھولے گی۔ اور اس آواز کے بعد کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام انسان فوج در فوج گروہوں کی شکل میں سامنے آ جائیں گے، سب کے سب حتمی فیصلے کے لیے اکٹھے ہوں گے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ اچھا، تو جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلا مرحلہ ہوگا انجام کا، جو کہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، اور یہاں سے دو بالکل الگ راستے نکلیں گے۔ اور ان دو راستوں کا فرق بالکل صاف اور واضح ہے۔ ایک طرف ہیں سرکشی کرنے والے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور دوسری طرف ہیں اپنے رب سے ڈرنے والے جن کے لیے باغات اور نہریں ہیں۔ دونوں انجام ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں آخری حصے کی طرف، وہ مقام جہاں یہ سارے دلائل، ساری باتیں آ کر ایک ختمی سچائی پر ختم ہوتی ہیں۔ یاد ہے وہ سوال جس سے بات شروع ہوئی تھی؟ اس کا آخری اور حتمی جواب یہ ہے کہ وہ دن سچ ہے۔ وہ دن جس پر لوگ اختلاف کر رہے تھے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور اس سچائی کو اتنے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد اب ایک دعوت دی جاتی ہے، ایک کھلا انتخاب، کہ اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے کا راستہ اختیار کر لے۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے، فیصلہ ہر ایک کا اپنا ہے۔ اور یہ پورا بیانیہ، یہ ساری بات
ایک آخری بہت گہرے سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے، ایک ایسا سوال جو سننے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں